الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر،
آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے قادیانیوں کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا ہے. جس نے مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں اور جو مسلمانوں کی جد و جہد تھی اس کو ضائع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو عام طور پہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ سوال کھٹکتا ہے کہ قادیانیوں میں اور دوسرے کافروں میں فرق کیا ہے؟ ہم کیوں قادیانیوں کی ارتدادی سرگرمیوں کا، قادیانیوں کا اتنی شد و مد کے ساتھ تعاقب کیوں کرتے ہیں؟ اس ملک میں دوسرے کافر بھی تو ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کے خلاف تو کوئی تنظیم نہیں ہے، ان کے خلاف تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا میں جواب دینے کی آج کے بیان میں کوشش کروں گا. پہلی بات تو اس میں یہ سمجھے کہ ایک آدمی شراب بیچتا ہے لیکن وہ شراب کو شراب کا لیبل لگا کر بیچتا ہے کہ جی یہ شراب ہے. اور ایک آدمی ہے وہ شراب تو بیچتا ہے لیکن اس پر زمزم کا لیبل لگا کر بیچتا ہے. بوتل میں شراب بند ہے اور لیبل اس میں زمزم کا لگا ہوا ہے. اسی طرح ایک آدمی خنزیر کا گوشت بیچتا ہے لیکن وہ خنزیر کا گوشت کہہ کر بیچتا ہے کہ جی یہ خنزیر کا گوشت ہے، جس نے لینا ہے لے جائے، جس نے نہیں لینا وہ نہ لے. لیکن ایک دوسرا آدمی ہے وہ خنزیر کا گوشت بیچتا ہے بکرے کا گوشت بنا کر، بکرے کا لیبل لگا کر خنزیر کا گوشت بیچتا ہے. تو جو آدمی شراب کی بوتل پہ زمزم کا لیبل لگا کر بیچ رہا ہے وہ عام لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ مسلمان شراب کو حرام سمجھتا ہے. تو زمزم کے دھوکے میں مسلمان بھی شراب خرید لے گا. خنزیر کا گوشت مسلمان کے ہاں حرام ہے، اس کو کھانا حرام ہے، اس کا بیچنا حرام ہے، اس کا خریدنا حرام ہے. تو مسلمان بکرے کا گوشت سمجھ کر خنزیر کا گوشت لے لے گا اور اس کو استعمال کر سکتا ہے. بعینی قادیانی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ پکے اور ٹھکے کافر ہیں لیکن اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ تو میں نے ایک جواب دیا ہے مثال کے طور پر. اس کا ایک دوسرا جواب بھی سمجھیں. وہ یہ ہے کہ عام طور پر کفر کی 3 نوعیتیں ہیں. ایک نوعیت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کھلا کافر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو کافر کہتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں،
سکھ ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، یہ قطعی کافر ہے۔ دوسری نوعیت کفر کی یہ ہے کہ ایک آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دل سے اسے نہیں مانتا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بظاہر زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے، اسے کہتے ہیں منافق۔ اور تیسری نوعیت کفر کی یہ ہے کہ ایک آدمی ہے تو کافر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کی جگہ کسی اور کو مانتا ہے، لیکن اپنے مذہب کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں زندیق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زندیق۔ تو یہ تیسری نوعیت کا جو کفر ہے یہ زندیقیت کہلاتا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ شریعت نے مرتد کی سزا قتل رکھی ہے۔ مرتد کہتے ہیں کہ جو آدمی مسلمان تھا بعد میں معاذ اللہ اسلام سے پھر گیا، کافر ہو گیا، تو جو کافر ہو جائے وہ اسلام کا باغی ہے، مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، گویا وہ اسلام کا باغی ہو گیا۔ تو اسلام نے اس کو اتنی رعایت دی ہے کہ 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے، اس کی جو اشکالات ہیں ان کو دور کیا جائے، اس کے جو اعتراضات ہیں ان کو سنا جائے اور ان کے جوابات دیے جائیں۔ اگر پھر بھی وہ دوبارہ اسلام کی طرف نہیں آتا تو 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ پھر وہ اس اللہ کی زمین پر رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ تو ہے مرتد کی سزا، اور اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، تمام ائمہ اس سزا پر متفق ہیں، کیونکہ وہ باغی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ریاست کے باغی کو معاف نہیں کیا جاتا، شریعت نے تو پھر بھی 3 دن کی ڈھیل دی ہے، لیکن ہمارے ہاں ریاست کا جو باغی ہو اس کو تو ریاست ڈھیل بھی نہیں دیتی۔ اگر کوئی آدمی حکومت کا تختہ الٹنا چاہے، ملک پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے، اس کو باغی قرار دے کر اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنی توبہ کر لے، کتنی معافی مانگ لے، اس کی معافی قبول نہیں کی جاتی۔ کہا جاتا ہے جی یہ ریاست کا باغی ہے۔ تو ریاست تو ڈھیل نہیں دیتی، لیکن شریعت نے 3 دن کی ڈھیل دی ہے کہ اس کو 3 دن تک سمجھایا جائے۔ لیکن جو زندیق ہے، اگر یہ زندیقیت میں گرفتار ہو جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کا بھی معاملہ مرتد کی طرح کیا جائے گا، اس کو 3 دن تک سمجھایا جائے گا۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ زندیق کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو سمجھایا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ معاشرے کا ناسور ہے۔
کسی انسان کے جسم میں کوئی ناسور آ جائے اور ڈاکٹر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ اس کا فلاں عضو جو ہے یہ کاٹنا پڑے گا، انگلی میں ناسور ہے تو کہتے ہیں جی اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا، اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ ناسور پورے جسم میں پھیل سکتا ہے، آدمی مر جائے گا۔ تو یہ جو ناسور ہے اس کو قتل کرنا ضروری ہے اگر یہ گرفتار ہو جائے۔ گرفتار ہونے کے بعد یہ جتنی توبہ کرے، جتنی معافیاں مانگے، اس کی کوئی معافی نہیں سنی جائے گی۔ جیسے کوئی زانی، اس پر اگر زنا ثابت ہو جائے تو وہ جتنی بھی توبہ کرے اس پر سزا جو ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ اس کو دی جائے گی۔ اسی طرح چور، اگر اس پر چوری ثابت ہو جائے تو گرفتار ہونے کے بعد وہ جتنی بھی توبہ کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اسی طرح زندیق اگر گرفتار ہو جائے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ معاشرے کا ناسور ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ اپنے کفر کو اسلام ثابت کر رہا ہے، اور اس اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنا یہ زندقہ ہے، یہ زندیق کہلاتا ہے۔ یہ اپنے کفر کو اسلام کیسے ثابت کرتے ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم، کہ اے لوگوں میں خاتم النبیین ہوں، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اور یہ ختم نبوت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ یہ مفہوم نہیں ہے کہ جو نبی گزر گئے ان میں سے کوئی نہیں آئے گا، یہ مفہوم نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ کسی نئے نبی کے سر پر تاج نبوت اب نہیں رکھا جائے گا۔ جتنے انبیاء گزر گئے ہیں وہ سارے کے سارے نبی دنیا میں واپس آ جائیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رہیں گے۔ جیسے کسی آدمی کے 10 بیٹے ہوں، اس کا جو آخر میں بیٹا پیدا ہوگا وہ آخری بیٹا ہی کہلائے گا، اگرچہ اس کا انتقال پہلے ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آخر میں پیدا ہوتا ہے وہ پہلے مر جاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے مر جائے، باقی 9 بیٹوں سے اس کا انتقال پہلے ہو جائے، لیکن وہ آخری ہی کہلائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے ہیں، اگر وہ سارے کے سارے دنیا میں واپس آ جائیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کہلائیں گے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ تو پہلے کے نبی ہیں، وہ آئیں گے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رہیں گے۔ یہ وہ مفہوم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا بیان کیا۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مفہوم یہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے، ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ خاتم کا معنی ہے مہر لگانا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کی نبوت پر مہر لگائیں گے وہ آپ کے بعد نبی ہوگا۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزے کی نبوت میں مہر لگا دی، اس لیے اب یہ نبی ہے۔ ہم اس ختم کو بمعنی سیل کے لیتے ہیں کہ اب جو نبوت کا لفافہ تھا وہ بند ہو گیا، اس پر اللہ کی طرف سے سیل لگ گئی ہے، اب یہ نہیں کھل سکتا۔ اور یہ لوگ مراد لیتے ہیں کہ جس پر مہر نبوت لگے گی وہ نبی بنے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1300 سال تک ختم نبوت خاتم النبیین رہے،
اور 14ویں صدی میں ایک ہی نبی پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی، وہ بھی کانا اور احور قسم کا انسان، بے وقوف دجال، اور ایک ہی نبی نے جو ہے وہ بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی یہ نبوت کا جو اختیار تھا یہ پہلے اللہ کے پاس تھا۔ یہ قادیانیوں کا بیان کردہ مفہوم ہے کہ نبوت دینے کا اختیار جو تھا یہ پہلے اللہ کے پاس تھا، یہ اب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نبوت پر مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا چلا جائے گا۔ اسی لیے یہ اپنے مذہب پر اسلام کا لیبل لگاتے۔ اگر قادیانی اپنے مذہب پر اسلام کا لیبل نہ لگائے ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، اسلام کے شاعر کو استعمال نہ کریں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جیسے ایک فرقہ ہے بہائی، جس کو کہتے ہیں بہائی، یہ بہاءاللہ کو اپنا رسول مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہاءاللہ رسول ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو بہائی ہیں، لہذا ہم بھی ان سے کوئی تعارض نہیں کرتے۔ لیکن یہ قادیانی اپنے آپ کو اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو جی مولوی تو ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم تو دیکھو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو سب کچھ کرتے ہیں۔ قادیانیوں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں؟ اور پوری امت، پوری دنیا کے مسلمانوں کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر اپنا رشتہ جوڑنے لگ جائے، یہ حق ان کو دیا کس نے؟ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں 2 دفعہ آنا تھا۔ ایک دفعہ تو آئے مکہ کی وادیوں میں، 1300 سال تک آپ کی نبوت چلی۔ اس کے بعد 14ویں صدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور ہوا ہے مرزا موعود کی شکل میں۔ اب مرزے پر ایمان لانا واجب ہے، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دوبارہ تشریف لائے ہیں، اس لیے ہمیں نہ کلمہ بدلنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں قرآن بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس محمد سے مراد ان کا مرزا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہتے، یہ مرزا غلام قادیانی کو محمد کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں کلمہ بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک آدمی کہ جو حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، یا محمد رسول اللہ کو مانتا ہے اور مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، تو وہ پکا کافر ہے۔ ساری امت مسلمہ کو ایک لحظے میں کافر قرار دے دیا اور اپنا تعلق اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اور اسی کو زندقہ کہتے ہیں، اسی لیے ان کو زندیق کہا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مرتد کی سزا شریعت نے قتل رکھی ہے، لیکن مرتد کی جو اولاد ہے پھر جو اس کی اولاد ہوگی، تو جو مرتد کی اولاد ہوگی، جو اس کی صلبی اولاد ہے، وہ طبعاً کافر ہے اپنے باپ کی وجہ سے، اس لیے ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو قید کیا جائے گا، ان کو سمجھایا جائے گا، ان کو قید کیا جائے گا، ان پر زبردستی کی جائے گی کہ اسلام قبول کرو۔ لیکن اگر وہ بھی بچ گئے، پھر ان کی جو اولاد ہوگی وہ پھر اصلاً کافر ہیں، ان سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو قادیانی ہیں، ان کی کتنی بھی نسلیں آ جائیں، یہ سارے کے سارے زندیق ہیں۔ مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی قادیانی زندہ نہ بچے۔
یہ پوری امت مسلمہ پر تہمت لگاتے ہیں. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے 10 بیٹے ہوں اور اس آدمی کا انتقال ہو جائے. اس کے انتقال کے بعد ایک عام آدمی، ایک جس کا کوئی نسب معلوم نہ ہو، مجہول النسب ہو، وہ کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ اس آدمی کا حقیقی بیٹا تو میں ہوں اور یہ جو اس کے 10 بیٹے تھے یہ سارے اس کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. تو اس کی بات کو کوئی صاحب عقل آدمی تسلیم کرے گا؟ کہ جس شخص نے اس آدمی کی زندگی میں کبھی دعویٰ نہیں کیا، اب اس کے مرنے کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے یہ جو 10 بیٹے ہیں جو اس کی بیوی سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں بھی موجود ہے، یہ حرامی ہے اور میں اصلی ہوں، میں اس کا اصلی بیٹا ہوں، اور وہ اٹھ کر مقدمہ دائر کر دے، تو کوئی جج اس کے حق میں فیصلہ کرے گا کہ ہاں تو صحیح بات کر رہا ہے؟ قادیانوں نے یہی کام کیا کہ 1300 سال سے پوری امت مسلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلی آ رہی ہے، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں. قرآن کریم نے اس بات کا اعلان کیا ہے، فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. ہر انسان کو اپنے نفس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. تو نبی اپنی امت کا روحانی باپ اور نبی کی بیویاں اپنی امت کی روحانی مائیں ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ. اسی لیے ہم ام المؤمنین کہتے ہیں. تو مومنوں کی مائیں ہیں. تو قادیانیوں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ 1300 سال سے یہ اس امت کا اپنے نبی کے ساتھ رشتہ چلا آ رہا تھا، اب 14ویں صدی میں یہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نہیں یہ سارے حرامی ہیں، اصل بیٹا تو میں ہوں. میں اصل امتی ہوں، میں اصل بیٹا ہوں، لہذا میری بات مانو. ہم الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو مانتے ہیں، پورے دین پر عمل کرتے ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ روحانی اولاد ہیں. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اپنی روحانی مائیں مانتے ہیں. اب یہ 14ویں صدی میں کھڑا ہو کر اس نے کہہ دیا کہ جی اصل روحانی اولاد تو میں ہوں، باقی سارے کافر ہیں. یہ حق اس کو کس نے دیا؟ تو میرا اور آپ کا فرض کیا ہے اس معاملے میں؟ میرا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ حق تو یہ بنتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک بھی قادیانی زندہ نہ بچے، سب کو قتل کر دیا جائے. لیکن چونکہ ہم انفرادی طور پر یہ کر نہیں سکتے، یہ کام تو حکومت کا ہے، اس کو کرنا چاہیے. لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں ان کا بائیکاٹ کریں. ہمارے مسلمان ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں اور خوش ہو کر ان کے بیانات سنتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ ان کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہلاتے مسلمان ہو، حلالی مسلمان ہو یا حرامی مسلمان ہو، حلالی مسلمان بن کے دکھاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن کے دکھاؤ. تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا معاشی بائیکاٹ کریں، ان کو اپنی محفلوں میں نہ آنے دیں،
ان کی محفلوں میں نہ جائیں، ان کی جو چیزیں ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے۔ اور دوسرا تقاضا غیرت کا یہ ہے کہ ان کو ان کی اصل گود میں چھوڑ کر آئیں۔ ان کی اصل گود کہاں ہے؟ برطانیہ۔ برطانیہ ان کی ماں ہے۔ برطانیہ میں جو ان کا علاقہ ہے اس علاقے کا نام انہوں نے اسلام آباد رکھا ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کرتے ہیں، جی دیکھو جی ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں۔ اس طرح کی بات کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان میں عوام نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس فتنے کے خلاف۔ 10,000 لوگ شہید ہوئے، تب جا کے یہاں سے ان کو ان کی اصلی گود میں بھیجا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی یہ لوگ ایک عرصے تک اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے رہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے مسلمانوں کا ایمان زندہ ہے۔ پاکستان کا مسلمان جاگا ہوا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف کسی بھی قسم کی کسی سازش کو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دے گا، چاہے وہ سازشیں حکومت کی طرف سے ہو، چاہے وہ عدالتوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ دوسرے ممالک کے کفار کی طرف سے ہو، انشاءاللہ مسلمان کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہر کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کے جذبات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتے ہوئے اپنے آپ کو شرم نہیں آتی۔ اب یہ 24 جولائی کو یہ فیصلہ آیا ہے، اس کے تھوڑی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے مبارک ثانی، یہ قادیانی ہے۔ 26 جولائی کو ایک فیصلہ جو سنایا گیا ہے، یہ فیصلہ ایک کیس کی صورت میں سنایا گیا ہے۔ یہ کیس ہوا تھا مارچ سن 2019 کو چناب نگر میں، چناب نگر جہاں ان کی اکثریت ہے، وہاں ان کے جو بہت سارے ادارے ہیں، اسکول ہیں، ان کا ایک تعلیمی اداروں کی ایک تقریب تھی۔ اس تقریب کے اندر انہوں نے تفسیر صغیر جو کہ مرزا محمود کی ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنے قرآن کریم کو اپنے مطالب اپنی مرضی کے جو ہے اس میں تفسیر کی ہوئی ہے، اور اپنی مرضی کے اس میں مطلب انہوں نے بیان کیے ہوئے، تحریف کی ہوئے ترجمہ اور تفسیر میں وہ تفسیر تقسیم کی گئی، تفسیر صغیر اس کا نام ہے۔ جب یہ تفسیر تقسیم کی گئی، پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی اپنا لٹریچر کہیں بھی تقسیم کرنے کا مجاز نہیں ہے، اپنا لٹریچر نہ چھپوا سکتے ہیں، نہ شائع کروا سکتے ہیں، اور نہ تقسیم کروا سکتے ہیں، لیکن اس نے تقسیم کیا۔ اس کے نتیجے میں دسمبر 2022 تھانہ چناب نگر میں FIR کاٹی گئی 2095 BC کے تحت، اور یہ FIR جو ہے قرآن ایکٹ کے تحت، جو قرآن ایکٹ جو 2011 میں منظور ہوا تھا، اس کے تحت یہ FIR کاٹی گئی کہ انہوں نے تحریف شدہ قرآن یہ تقسیم کیا ہے۔ 1 سال تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ 1 سال کے بعد مبارک ثانی کو گرفتار کیا گیا۔ جب مبارک ثانی گرفتار ہو گیا تو اس کی گرفتاری کے بعد قادیانیوں نے چناب نگر تھانے پر حملہ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ تھانے پر حملہ کرنے والوں کو پکڑنا چاہیے تھا، ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، لیکن تھانے نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ قادیانیوں نے
سیشن کورٹ لاہور میں مبارک ثانی کی ضمانت کے لیے درخواست دی. سیشن کورٹ لاہور کے جو جج تھے جن کا نام تھا اجمل، انہوں نے ستمبر 2023 میں ضمانت کی درخواست خارج کر دی. پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ انہوں نے مبارک ثانی کے لیے ضمانت کی درخواست دائر کی. تو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے فاروق حیدر، انہوں نے بھی اس کی درخواست ضمانت خارج کر دی. پھر یہ سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا. سپریم کورٹ میں یہ کیس 8 فروری سن 2024 کو یہ جو ہمارا جسٹس ہے فائز عیسیٰ، اس نے اس کو ضمانت پر بری کر دیا. اس پر پھر صدائے احتجاج بلند ہوئی، عوام کی طرف سے، علماء کی طرف سے، خود پنجاب حکومت فریق بنی. تو نظر ثانی کی درخواست دوبارہ دائر کر دی گئی، جس میں علماء کرام، مذہبی تنظیمیں اور پنجاب حکومت فریق تھی. 26 فروری سن 2024 کو 26 فروری سن 2021 کو سپریم کورٹ نے تمام لوگوں سے، جو مذہبی لوگ تھے، ان سے رائے طلب کی اس معاملے میں. جس میں دارالعلوم کراچی، جامعہ نعیمیہ، اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل اور جامعہ امدادیہ، قرآن اکیڈمی، جامعہ محمدیہ بحیرہ شریف اور اس طرح دیگر بہت بڑے بڑے اداروں سے انہوں نے، سپریم کورٹ نے رائے طلب کی اس معاملے میں. تو اس پر تمام یہ جو بڑے بڑے ادارے تھے تمام، اس میں ہمارا دارالعلوم کراچی کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے ایک بہت بڑا ایک مقالہ لکھ کر جو ہے، اور اسی طرح قاری حنیف جلندری صاحب نے اور دیگر بھی تمام اداروں نے سپریم کورٹ کے رائے طلب کرنے پر ایک بہت مقالے لکھ کر، جس میں اس بات کو ثابت کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا مبارک ثانی کو بری کرنے کا فیصلہ غلط ہے، اور وہ جمع کرا دیا گیا. اور ان مقالوں میں علماء کی طرف سے کچھ مثالیں بھی دی گئیں، جیسے منافقین کی جو مسجد زرار تھی اس کی مثال دی گئی. مسجد زرار منافقین نے اپنی زمین پر بنائی تھی، اور اندر اپنی خفیہ طور پر وہ اپنے جو بھی معاملات کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دے دیا. اسی طرح مسیلمہ کذاب کی مثال بھی دی گئی کہ مسیلمہ کذاب نے یمن کے اندر اپنے لوگوں کے اندر، اپنے چار دیواری کے اندر وہ اپنی نبوت کا اعلان کر رہا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کو قتل کیا، اس کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا. اسی طرح کچھ سوالات بھی سپریم کورٹ سے ان مقالوں میں کیے گئے، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا کوئی آدمی پرائیویٹ طور پر، خفیہ طور پر اپنے گھر میں ہیروئن رکھ سکتا ہے، ہیروئن کا ڈپو بنا سکتا ہے، جبکہ پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا کوئی آدمی پرائیویٹ طور پر اسلحہ اسٹور کر سکتا ہے اپنے گھر کے اندر، تاکہ اس کو باہر والوں کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا، پرائیویٹ طور پر اسلحہ اسٹور کر سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں. تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ کیا کوئی آدمی خفیہ طور پر بدکاری کا اڈا چلا سکتا ہے پاکستان میں؟ نہیں چلا سکتا. تو یہ چند سوال بھی سپریم کورٹ کی گوش گزار کیے گئے. لیکن شبخون یوں مارا گیا. یہ اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، جاہل قسم کے لوگوں کو جج بنا دیا جاتا ہے. پہلے اس کو بڑا ابھارا گیا، اچھالا گیا کہ دیکھو یہ جو ہے ڈٹ کے کھڑا ہے، فائز عیسیٰ کے جو ہے وہ محبت عوام کے دلوں میں ڈالی گئی کہ دیکھو کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اور اب اس سے یہ کام کروائے جا رہے ہیں. تو اس نے یہ جو علماء کی سفارشات آئی تھیں، جو مقالے آئے تھے، ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور فیصلہ وہی کیا جو پہلے انہوں نے کیا تھا. اس فیصلے پر فیصلہ کیا آیا؟ فیصلے کی جو شق نمبر 6 ہے، اس میں اس نے لکھا ہے
کہ مبارک ثانی پر پنجاب بورڈ کی دفعہ 7 اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ مبارک ثانی جو ہے یہ نہ تو تابع ہے، نہ ناشر ہے، نہ مصنف ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تفسیر کی جو ناشر ہے یا اس تفسیر کو جو طبع کرانے والی ہے وہ تو جماعت احمدیہ ہے، وہ تو قادیانی ہے۔ کیا سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ یا کب کرے گی کارروائی؟ اسی فیصلے کی شق نمبر 41 ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ میں کلمہ طیبہ لکھ سکتے ہیں، یہ توہین رسالت نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو محمد سے مراد و مرزا قادیانی لیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوسرے کلمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دوسرا ظہور ہوا ہے ان کا۔ تو یہ تو عجیب بات ہے کہ 4 دیواری کے اندر اور قانون ہو، 4 دیواری کے باہر اور قانون ہو۔ اور اس فیصلے کی شق نمبر 42 ہے کہ قادیانی عوامی سطح پر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے گھروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں، اپنی نجی مخصوص محفلوں میں، وہ اپنے اداروں کے اندر اپنی حدود میں رہ کر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی جو ہے عبادات بھی کر سکتے ہیں، وہ اسلامی شاعر کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہی عجیب بات ہو گئی نا کہ گھر کی 4 دیواری کے اندر اور قانون اور 4 دیواری کے باہر اور قانون، یہ کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں بیٹھ کر؟ تو ان سے پھر کچھ ہمارے سوال بھی بنتے ہیں کہ ذرا ہمیں ان کے جوابات بھی دے دیں۔ پھر تو ہر مسلمان آزاد ہے نا، پھر تو ملک کا ہر شہری آزاد ہے، وہ کچھ بھی کرے، 4 دیواری کے اندر کچھ اور کرتا رہے، باہر کچھ اور کرتا رہے، تمہارا قانون اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی خفیہ طور پر ملک کی سالمیت کے خلاف لوگوں کو جمع کر کے اکسا سکتا ہے؟ لوگوں کو جمع کرے ایک خفیہ 4 دیواری میں اور لوگوں کو اکسانا شروع کر دے پاکستان کی سالمیت کے خلاف، کیا پاکستان کے خلاف ذہن سازی خفیہ طور پر کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کے فیصلے سے تو یہ لگتا ہے کہ کی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ کیا کسی خفیہ اڈے پر بیٹھ کر انڈیا کی محبت کی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جا سکتی ہے؟ تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کسی خفیہ جگہ پر بیٹھ کر سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف یا سپریم کورٹ کے خلاف کوئی سازش تیار کی جا سکتی ہے؟ کیا آپ اس کی اجازت دیتے؟ اور چوتھا سوال یہ بھی بنتا ہے ہمارا کہ کیا پاکستان میں کسی خفیہ جگہ پر بیٹھ کر پاکستانی آئین کی من پسند تشریح لوگوں کو سمجھائی جا سکتی ہے؟ پاکستان کا جو آئین لکھا ہوا ہے اس کی تشریح بندہ اپنی من پسند جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانا شروع کر دے تو ایسا کر سکتا ہے؟ جب خفیہ جگہ پر بیٹھ کر پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، جب خفیہ جگہ پر بیٹھ کر کوئی انڈیا کی محبت کی باتیں نہیں کر سکتا، جب خفیہ جگہ پر بیٹھ کر کوئی سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف سازش نہیں کر سکتا، جب کوئی خفیہ جگہ پر بیٹھ کر پاکستان کی آئین کی من پسند تشریح نہیں کر سکتا، تو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تشریح اپنی من پسند کے مطابق کرے، بھلے سے خفیہ جگہ پر بیٹھ کر ہی کیوں نہ کرے؟ تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور پاکستان کا مسلمان اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ہمیں پتہ ہے آپ کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کن کے اشاروں پر ناچ کر بندروں کی طرح آپ اس قسم کے فیصلے کرتے ہو، ہمیں پتہ ہے سب۔ اور یہ ہر سال 6 مہینے بعد پاکستان میں ہوتا ہے، ابال چیک کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کتنا ابال موجود ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا روحانی باپ مانتے ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف
کوئی سازش کسی بھی قسم کی چاہے وہ کہیں سے ہو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم سے جو ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.